إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا، ہم سب مل کر اسے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ جس کا تعلق حج سے ہے، اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز حج کے تعلق سے آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حج کے ایام الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں اس طرح کے مواقع اور ایام ہمیں اور آپ کو نصیب فرماتا ہے تاکہ ان ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور خوش کر لیں۔ دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ عازمین حج مکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے ٹکٹ کنفرم ہو گئے ہیں، کئی لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، اور کئی لوگ پوری طریقے سے اپنے سامان کی بالکل پیکنگ اور تیاری کر چکے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 2 سالوں کے وقفے کے بعد
پوری طریقے سے مکۃ المکرمہ جو بیرونی افراد کے لیے بند تھا کورونا وائرس کی وجہ سے، 2 سالوں کے بعد الحمدللہ اس کا عام اعلان کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے تقریباً مسلمان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسلام کے 5واں جو رکن ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر کے چھوڑ کر کے مشاعر مقدسہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں مجھ سے لے کر کے آپ تک اور امت کی مائیں بہنیں سب موجود ہیں، اللہ سب کو حج بیت اللہ کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نادان یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے جو حج کی جو سبسڈی ملتی ہے، اگر یہ سبسڈی بند کر دی جائے تو مسلمانوں میں جو جذبہ حج ہے یہ کم ہو جائے گا، مفقود ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور حج کی سبسڈی پوری طریقے سے ختم کر دی گئی ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے جذبہ حج کو سلام کرتے ہیں۔ حج کی سبسڈی ختم ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، اتنے اپلیکیشن اتنے فارم آ چکے کہ حکومت کو کہنا پڑا کہ کوٹا بھر گیا ہے، اب اور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، سبسڈی ختم ہو گئی ہے، حج ختم نہیں ہوا ہے۔ جب تک مسلمان اس روئے زمین پر موجود ہیں، دنیا کا آخری دن بھی رہے گا، انشاءاللہ مسلمان حج کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مسلمانوں کے مال اور دولت میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اللہ حج کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ اپنی بات میں انشاءاللہ وہیں سے شروع کروں گا اور کچھ باتوں پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ آنے والے سارے ہی جمعہ انشاءاللہ اسی عنوان پر ہوں گے بإذن اللہ، اللہ کی توفیق اور مدد سے انشاءاللہ تعالی۔ مکے کے فضائل، مدینے کے فضائل، مشاعر مقدسہ کے فضائل، ایک ایک چیز پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق اور اسی مدد سے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اللہ نے کہا کہ حج کے جو مہینے ہیں نا یہ معروف ہیں، مشہور ہیں، معلوم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حج کے مہینے جو ہیں یہ سال بھر حج نہیں کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے دیگر اور مہینوں میں حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا ہے کہ حج کے جو مہینے یہ طے شدہ ہیں، اور وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس زمانے میں سفر کی کٹھنائیاں تھی، مشکلات تھی، اس لیے شوال سے لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ حج کے یہ 3 مہینے ہیں، لیکن حج کے جو ارکان ادا کیے جائیں گے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں حج کے اوقات بھی ہیں اور حج کے میقات بھی ہیں اور حج کے مقام بھی ہیں۔ ہم دنیا میں کہیں بھی حج نہیں کر سکتے، کسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی اور پتھر کو چوم نہیں سکتے ہیں، دنیا میں صفا مروہ کے علاوہ کہیں اور سعی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج کے مہینے بھی معلوم ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں، طے شدہ ہیں۔ حج وہیں کیا جائے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہر جگہ حج نہیں کیا جائے گا، ہر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا جائے گا، طواف صرف سبحان اللہ خانہ کعبہ کیا جائے گا۔ دنیا میں واحد پتھر حجر اسود ہے، صرف اسی کو چوما جائے گا اور اسی کو بوسہ دیا جائے گا۔
دنیا میں صفا مروہ واحد و مقام ہے جس کی سعی کی جائے گی جہاں حاجی لوگ دوڑ لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جو جمرات کا جو مقام ہے، کنکری ہو پتھر ہو وہیں پر مارا جائے گا، دنیا کے اور کسی حصے میں پتھر نہیں مارا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے آگے فرمایا حاجیوں کے لیے ضروری ہے، جو حجاج کرام ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ تین چیزوں سے بچنا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سب کو حج کرنے کی جو نیت اور ارادہ ہے اللہ اسے مکمل فرمائے۔ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ فرمایا فلا رفث، حج کے دوران میں بیوی سے مباشرت اور مجامعت یہ پوری طریقے سے پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے۔ نمبر 2 ولا فسوق، حج کے دوران میں گناہ کے کام نہیں کرنا ہے۔ کیسا معلوم ہے؟ حج کا جو علاقہ ہے نا، جو بھائی جا کر کے آئے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے، دعا کرے اللہ قبول فرمائے، وہ جانتے ہیں حج کا جو علاقہ ہے بہت بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا علاقہ، سبحان اللہ۔ اس مختصر سے علاقے میں 30 سے 35 لاکھ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اب 30 سے 35 لاکھ لوگوں کے درمیان میں 10 دن گزارنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک تو گرمی کی شدت ہوتی ہے، انسان چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے، لائن لگانا پڑتا ہے، قطار میں رہنا پڑتا ہے، باری باری آتی ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 30 سے 35 لاکھ مجمع کے درمیان میں گناہ کا کام قطعاً نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ حاجیوں کو صبر و ضبط سے کام لینا ہے۔ 35 لاکھ کے مجمع میں اتنے مختصر سے علاقے میں آپ کو 10 دن سے زیادہ گزارنا ہے، یہ بڑی کٹھن اور بڑی مشکلات کا یہ وقت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر دیکھو اپنا حج خراب نہیں کرنا، کوئی گناہ کے کام نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جِدَالَ، اسی طریقے سے حج کے دوران میں جھگڑا نہیں کرنا، آپ کا حج خراب ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب خاص طور پر جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی بات آتی ہے نا، تو جو طاقتور ہوتے ہیں نا یہ دھکم دھکا دے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے جو معتمرین ہوتے ہیں حجاج کرام ہوتے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا گناہ کے کام بھی نہیں کرنا، اور دوران حج ہو یا دوران عمرہ ہو ہمیں گناہ کے اور جھگڑے والے کام بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود بوسہ دینے کا موقع ملا الحمدللہ، ورنہ ہاتھ اٹھانا اور آگے بڑھ جانا، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دینا میرے بھائیوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا حج یہ جوانی میں کرنی چاہیے، طاقتور ہوتا ہے انسان، حج کے فرائض ادا کرنے میں طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہم نے تو یہاں سے بیٹھ کر کے دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو ویل چیئر لینا پڑتا ہے اور ویل چیئر پر بٹھا کر کے حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ جوانی میں حج کیجئے، دعا کرے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کچھ چنندہ آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کریں گے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے یہ عنوان کئی جمعہ تک چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں یہی وجہ ہے، ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الحج، پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے جتنے بھی حج اور عمرہ کرنے والے بھائی ہیں اللہ زندگی میں ایک بار انہیں سورۃ الحج ترجمے سے پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فضائل کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے فوائد کو، اس کے ثمرات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان کیا، اور ایک مکمل سورہ اللہ نے نازل فرمائی ہے جس کا نام رکھا سورۃ الحج۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجاج کرام ہوتے ہیں نا، سنیے نہ ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا بڑا ان کا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہے، اللہ نے بلایا یہ چلے آئے، اللہ نے آواز لگائی یہ چلے آئے، اللہ نے دعوت دی انہوں نے لبیک کا لبیک اللہم لبیک۔
یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ پیارے نبی السلام نے کیا فرمایا؟ الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسالوہ فعاطاہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حج کرنے والے حاجی، یہ عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ کے یہ وفد ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا مہمان بن جائے، آئے ہے اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ ہم دنیا میں کسی معمولی 2 کمرے کا مالک اگر کوئی ہے، اس کے گھر میں داخل اگر ہو گئے، ہمیں کتنی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اللہ جو شہنشاہ ہے، سبحان اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم جب اس کے مہمان بنیں گے کیا عالم ہوگا مہمان نوازی کا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ جتنے حج کرنے والے حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ انہیں ضیوف الرحمان کہا جاتا۔ ضیف عربی میں ضیف کے معنی مہمان ہوتا ہے، ضیوف الرحمان یہ رحمان کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے نبی السلام نے فرمایا اللہ نے انہیں آواز دی، اللہ نے انہیں پکارا، فاجابوہم، انہوں نے کہا یا اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں اللہ حاضر ہیں، وسالوا فاعطاہم، انہوں نے حج کے دوران میں جو مانگا، عمرے کے دوران میں جو مانگا، اللہ نے کہا تو نے پیسہ خرچ کیا ہے، مال لگا کر کے آیا ہے، ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے تو میرے دربار میں آیا ہے، مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے جتنے بھی حج کرنے والے بھائی ہیں، عمرہ کرنے والے بھائی ہیں، یہ جب کبھی بھی کعبہ جائیں، خانے کعبہ جائیں، خالی اپنے لیے نہیں مانگنا، پوری امت کے لیے مانگنا، سبحان اللہ۔ پوری جماعت اور جمعیت کے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک کے لیے، امت کی ماں اور بہنوں کے لیے، سب کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا، حدیث سنیے، فرماتے ومن خرج حاجا فمات كتب الله له اجر الحاج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا كتب الله له اجر المعتمر الى يوم القيامه۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، ارادہ اس نے کر لیا ہے، پیکنگ ہو گئی ہے، ٹکٹ کنفرم ہو گیا، گھر سے باہر قدم نکال لیا اور موت ہو گئی، سبحان اللہ، وہیں پر موت ہو گئی، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا نام حاجیوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے عمرے پر نکلتا ہے، عمرے کی تیاری کر لیا، ٹکٹ کنفرم ہو گیا، سامان کی پیکنگ ہو گئی، گھر سے باہر قدم نکال لیا اور اس کی موت ہو گئی، جا نہیں سکا، اللہ کے گھر کو دیکھ نہیں سکا، دیدار نہیں کر سکا، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں بات میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، عرفے کے میدان میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سوار تھا اور حج میں ٹھہرا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرا ہوا تھا، اتنے میں اونٹنی بدک گئی، یہ اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اونٹنی نے اپنا پیر اس کے گردن پر رکھ دیا، گردن اس کی ٹوٹ گئی، وہیں پر انتقال کر گیا، حج کے سارے ارکان ادا نہیں کر سکا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ کو خبر دی گئی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، بخاری کے الفاظ سنیے گا، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تهنتوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تبارك وتعالى يبعثه يوم القيامة يلبيه۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ دوران حج عرفہ کے میدان میں اس کا انتقال ہوا ہے، ایک کام کرو اسے غسل دیا جائے گا، پانی میں کیا جائے، پانی گرم کیا جائے گا، بیری کے پتے ڈال دیے جائیں گے اور اس کو اسی کے کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ ہم ایک عام میت کو کیا کرتے ہیں، الگ سے کفن کا کپڑا خرید کر کے لاتے ہیں نا، تب دفن کیا جاتا ہے، کہا حاجی کو احرام کے کپڑے میں کفنایا جائے گا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اسے خوشبو نہیں لگایا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، عام میت کے سر کو ڈھانک دیتے ہیں، حاجی کو جب کفنایا جائے گا
उम्रा करने वाले को जब अगर इंतकाल हो गया दौरान उम्रा, उसके सर को नहीं ढांपा जाएगा, सर को खुला रखा जाएगा। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल ऐसा आदमी जब क़यामत के रोज उठेगा कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया। एक आम इंसान मेरी आपकी मौत जिस हाल में होगी हम उसी हाल में उठाए जाएंगे, लेकिन एक हाजी है अगर दौरान हज इंतकाल कर गया उठेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए और नारा लगाते उठेगा। एक रिवायत में सुनिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मन हज लिल्लाह, जिसने हज किया अल्लाह के लिए किया। क्यों जानते हैं, हज एक ऐसी इबादत है माल भी लगता है, वक्त भी लगता है और ताकत भी लगती है। दुनिया में जितनी भी इबादतें हैं, सदका में देखो खाली माल लगता है, ज़कात में खाली माल लगता है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हो 1 रुपया आपका खर्चा नहीं हुआ है, नमाज में पैसा नहीं लगता है, सदक़े में खाली पैसा लगता है। हज दुनिया की वाहिद तरीन वो इबादत है, सुभान अल्लाह। माल भी लगता है, वक्त भी लगता है और ताकत और कुव्वत भी लगती है, सुभान अल्लाह। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने कहा फरमाया मन हज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, शोहरत नहीं। बड़े भाई ने हज कर लिया, मैं अगर हज नहीं किया तो बिरादरी क्या कहेगी। बड़े भाई ने उमरा कर लिया, मैंने अगर उमरा नहीं किया तो बिरादरी क्या कहेगी। नहीं, इसलिए नहीं, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, मन हज लिल्लाह, रियाकारी नहीं है, शोहरत नहीं है, नामो नमूद नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए, इसी मिंबरे रसूल से ये बात मैं कह रहा हूं। और आपने भी कई बार समाज में मुआशरे में देखा होगा, कोई जनाबे आली हैं, वो जब हज के लिए नंबर आ जाता है, टिकट आ जाता है, कन्फर्म हो जाता है, हज की तैयारी शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में गले में फूलों का हार, फूलों का माला डाल करके सारा शहर जनाबे आली के पीछे घूमता है और मक्का जाने से पहले ही इन्हें हाजी के लक़ब से याद कर लिया जाता है। ना, याद रखो मन हज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, सुभान अल्लाह, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया फला रफसा वला फसूका, तो इसने क्या किया, हज में कोई गुनाह नहीं किया, फिस्क व फुजूर वाला काम नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई गलती नहीं की। सुनिए बशारत, सुनिए पैगाम, सुनिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु, ये हज करके वापस आया है, ये आज वापस आया है, मक्के से वापस आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके गुनाह को ऐसे माफ फरमा दिया, ऐसे माफ फरमा दिया जैसे ये आज अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा सवाब है। अल्लाह से चलिए मिल करके दुआ फरमा लेते हैं, एक बार दुआ कर लेंगे। अल्लाह सबको परवरदिगारा, सारे हमारे मुसल्लियान को, सारी उम्मत की माँ बहनों को अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर की अल्लाह सादत नसीब फरमाए। और जानते हैं ये हज के अंदर बख्शिश है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मग़फ़िरत है, अल्लाह की तरफ से माफ़ी का ऐलान है। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह, हज मबरूर का जो बदला है ना, ये सिर्फ जन्नत है, जन्नत है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा दर्जा है। हाँ, एक चीज है, हज जो भी आदमी हज का इरादा करे, जो भी आदमी उम्रे का इरादा करे, 2 चीजें होनी जरूरी है। नंबर 1 अकीदे तौहीद होना चाहिए, ईमान सलामत होनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। हज का सारा तरीका, उम्रे का सारा तरीका ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होना चाहिए। अगर आपने हज किया, अकीदे तौहीद में खलल है, आपने अगर हज किया नबी की सुन्नत पर नहीं किया, याद रखो ऐसे हज की कामयाबी की, ऐसे हज की बशारत की कोई गारंटी नहीं मेरे भाइयों। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्योंकि जानते हैं मुशरिकीन मक्का जो थी उन्होंने भी हज किया था, वो भी हज करते थे, हज के अरकान अदा करते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, मेहमान नवाजी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को क्या कहा, मुशरिक करार दिया। उनके सारे अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने जाया और बर्बाद कर दिया। हज के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो वो आदमी अल्लाह के लिए हज करे, अकीदे तौहीद मजबूत हो। नंबर 2 हज का सारा जो अमल है, उम्रे का सारा जो अमल है, वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। एक और रिवायत सुनिए, बात मैं अपनी आगे बढ़ा रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबउ बैनल हज वल उमरा, का अल्लाह ने अगर मान लिया है ना, हज पे हज करो, उमरे पे उमरे करो। जानते हैं दो फायदा है इसका। लोग क्या समझते हैं, मेरे पास इतना बैलेंस है, अगर मैंने हज कर लिया तो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माल में कमी आ जाएगी। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये वादा है, अल्लाह ने पैगाम दिया है, अल्लाह ने जितनी तौफीक लिखी है आप अपनी जिंदगी में हज करें, अल्लाह ने जितनी तौफीक लिखी है आप अपनी जिंदगी में उमरा करें। दो फायदा है, नंबर एक, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह माफ फरमाएगा, और दूसरा फायदा ये है आपका माल कम नहीं होगा, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। कोई शख्स मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं मिला है कि वो हज करके आया हो और वो गरीब बन गया हो, वो गरीब बन गया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये अल्लाह का ये वादा है, हज करने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के माल को बढ़ा देता है और इंसान के माल में इजाफा करता है। यही वजह है। एक आखिरी बात है, 2-3 मिनट की बात है, और एक पैगाम और दे करके इंशाअल्लाह वो अपने खुतबा को मुकम्मल करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है, इस्तिताअत रखने के बावजूद दुनिया के मशागिल में लगे हैं, दुनिया के कामों काज में लगे हैं, वक्त नहीं मिल रहा है और अपनी जिंदगी में हज नहीं कर सके। ताकत थी, कुदरत थी, काबा जा सकते थे, मक्का जा सकते थे, हज के सारे अरकान अदा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हज नहीं किया। ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद बगैर हज के वो इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए, हज नहीं कर पाए। सुनिए, बड़ी वईदें आई हैं, बड़ी खतरनाक वईदें आई हैं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, मन अताकल हज वलम यहुज्जा, हज की जिसे ताकत थी, कुव्वत थी, कुदरत थी, वो हज नहीं कर सका। ऐसे आदमी को चाहिए या तो यहूदी होकर के मरे या तो क्रिश्चियन होकर के मरे। क्या फायदा है मुसलमान होकर के? अरे इस्लाम का 5वां रुकन ये हज है। हज अपनी जिंदगी में ये कर नहीं सका, अपनी जिंदगी में अदा नहीं कर सका। माल दौलत के खजाने इसके पास थे, ताकत और कुव्वत इसके पास थी, सारी चीजें मयस्सर थी, सारे लवाजिमात इसके पास थे, ये जिंदगी में हज नहीं कर सका। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, यहूदी होकर के मरे या क्रिश्चियन होकर के मरे। और एक जगह फरमाते हैं, यही उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं समाज में जाकर के देखूं, मुआशरे में जाकर के देखूं, जो आदमी हज की ताकत रखने के बावजूद भी हज नहीं करता है, मैं उससे टैक्स लूं, उससे जिजिया लूं। और टैक्स किससे लिया जाता है? इस्लामी हुकूमत में काफिर कौमों से टैक्स लिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, कहना यह चाहते हैं, पैगाम में देना चाहते हैं, हज करने में इंसान को जल्दी करनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, आइंदा साल कर लेंगे, बच्चियों की शादियां हैं, बच्चों की शादियां हैं, 2 कमरे बनवा लिए हैं, 2 और बनवा लेंगे, मसाइल जरा आसान हो जाएंगे, तब जाएंगे हज करने के लिए। सुनो, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अरादल हज फलियाजिल, जिसने हज का इरादा कर लिया है हज कर डाले। अरे आने वाले साल कैसे होंगे, कोरोना वायरस के बारे में कौन जानता था, कब कौन सी बीमारी आ जाए, सेहत साथ छोड़ दे, तंदुरुस्ती साथ छोड़ दे। आज पैसा आपकी जेब में है, कल खाली हो जाए, कौन कह सकता है, किसे खबर है, किसे पता है। इसलिए जिसने हज की नियत कर ली है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया का हज करने में जल्दी करो, हज करने में कभी ताखिर नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर किसी ने एक बार हज किया है और हज करने का इरादा है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, उसके बाद जितने भी हज करेगा उसके लिए नफली इबादत है। अल्लाह के यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह आपके दौलत के खजाने में कभी कमी नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह ताला इस मुबारक जो महीने शुरू हो चुके हैं हज के, अल्लाह जितने लोगों ने नियतें की हैं अल्लाह उनकी नियतों को मुकम्मल फरमाए। दुनिया के
کونے کونے سے لوگ حج جانے کی تیاری اور حج ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ارادے اور نیتوں کو اللہ مکمل فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، حج مقبول کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حج کر لیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو نیت اور ارادہ لے کر کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے نیت اور ارادہ کو اللہ مکمل فرمائے۔ اللہ غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے اللہ انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے، اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی اللہ مدد فرما۔ دنیا کے جس علاقے میں، جس خطے میں، جس کونے میں رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں اللہ تو ان کی مدد کرنے والا بن جا، اللہ تو ان کا حامی بن جا، اللہ تو ان کا ناصر بن جا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما، سب کی تکالیف کو اللہ ختم فرما۔ جو غیر شادی شدہ بچیاں، جوان بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرما۔ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو نکاح مسنون کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ اور آخری دعا یہ کریں گے اللہ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آمین رب العالمین۔